تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر آپ حقوق اللہ کی بات کریں تو اس میں نماز آتی ہے، روزہ آتا ہے، حج آتا ہے، زکوٰۃ آتی ہے، اس کے علاوہ صدقہ و خیرات وغیرہ جو بھی کام رضا الہی کے لیے کیے جائیں، ان سب کا تعلق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ ہی ہے۔ اگر آپ نماز ادا کر رہے ہیں تو بھی اللہ کا ذکر ہے، آپ نے روزہ رکھا اللہ کا ذکر ہے، آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں اللہ کا ذکر ہے، آپ نے صدقہ و خیرات کیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ تو جس حوالے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور اس کی رضا کے لیے جو کام کیا جائے وہ ذکر ہی کہلاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا در حقیقت قرب الہی کا ایک ذریعہ ہے۔ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، چاہے وہ الفاظوں کی صورت میں ہو، جیسے اللہ کی حمد و ثنا ہو، اس کی تکبیر و تحلیل ہو، اس کی ذکر و اذکار ہو، یا نماز یا کوئی بھی عبادت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے کی جائے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا در حقیقت ایک قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنا، یہ ہے اس سے مراد۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کے اندر اس کے متعلق ارشاد فرماتا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ مسلمان کے لیے کتنی اعزاز والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے فرماتا ہے کہ تو مجھے یاد کر، فَاذْكُرُونِي، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم فاذکرونی ولا تکفرون، فاذکرکم اذکرونی واشکروا ولا تکفرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، اور تم میری نعمتوں کا کفران نعمت نہ کرو، کفران شکر نہ کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ فاذکرونی، بس اگر تم میرا ذکر کرو گے تو اذکرکم، تو میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ اور پھر فرماتا ہے کہ واشکروا لی، اور میرا شکر ادا کرتے رہو، ولا تکفرون، اور انکار کرنے والے لوگوں میں سے نہ بنو۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو بھی بندہ یاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی یاد کرتا ہے۔ اللہ کا بندہ زمین پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر فرماتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یاد کرنا، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اس کا قرب اور اس کی برکتیں اس بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اور دوسری آیت کریمہ میں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل یہ واضح فرما دیا کہ اگر تم دلوں کا سکون اور اطمینان چاہتے ہو تو تم میرا ذکر کرو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہارے دلوں کا سکون، ان کا چین میرے ذکر میں ہے۔ میرا ذکر کرو گے تو تمہارے دلوں کو سکون بھی ملے گا، چین بھی ملے گا۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یہ بات مشاہدے سے اور ہم دیکھتے ہیں، یہ بات یہ بالکل واضح ہے کہ انسان کے پاس چاہے کتنا ہی مال کیوں نہ ہو، دولت کیوں نہ ہو، چاہے دنیا کی ہر نعمت اس کے پاس کیوں نہ ہو، لیکن آپ کبھی بھی اسے سکون میں نہیں دیکھیں گے، آپ کبھی بھی اس کا دل مطمئن نہیں دیکھیں گے۔ وہ اور مزید آگے اور دولت کمانے کی کوشش کرے گا، اور اسی ہی لالچ میں اور اس کے حرص میں اور اس کے ہوس میں اس دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن اس کا دل اسے بھرتا نہیں ہے۔ اور دل کیوں نہیں بھرتا؟ اس لیے نہیں بھرتا کہ اس کا دل جو ہے وہ روز بروز نئی نئی خواہشیں جو ہے اس کے سامنے لے کر آتا ہے، اور وہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو انسان کے پاس چاہے کتنا ہی مال و دولت کیوں نہ ہو، انسان کو کبھی بھی دلی سکون نہیں ملتا۔ قرآن اس کے بارے میں فرماتا ہے کہ تمہیں اگر دل کا سکون چاہیے، اگر اطمینان چاہیے، تو وہ اللہ کے ذکر میں ہے، اس کے علاوہ تمہیں کہیں بھی اور سکون اور اطمینان نہیں ملے گا۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ 3 صورتوں میں کیا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ذکر باللسان، اور ایک ہوتا ہے ذکر بالقلب، اور ایک ہوتا ہے ذکر بالعمل۔ ایک وہ ذکر
جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا جاتا ہے زبان کے ذریعے، جو ماشاءاللہ سے آپ لوگ آج یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور ایک ہوتا ہے ذکر جو دل کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور ایک ذکر ہوتا ہے ذکر بالعمل۔ اگر دیکھا جائے تو یہ تینوں چیزیں جو ہے وہ ایک دوسرے کے لازم اور ملزوم ہیں، کوئی بھی کسی سے الگ نہیں ہے۔ تین قسمیں تو ہو گئی ذکر کی، لیکن اگر ہم ان تینوں کو الگ کر دینا تو پھر یہ ذکر نہیں بنتا، یہ ذکر پھر ہمیں کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں، اگرچہ نام الگ ہے، قسمیں الگ ہیں، لیکن ضروری ہیں تینوں چیزیں۔ ذکر باللسان، زبان سے کیا جانے والا اللہ کا ذکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام، اسماء الحسنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف بیان کرنا زبان سے، یہ ہے ذکر باللسان۔ اور ایک ہے ذکر بالقلب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر زبان سے تو کیا جا رہا ہے، ساتھ میں اس کا تعلق دل کے ساتھ بھی ہے۔ آپ زبان سے کتنا بھی ذکر کرتے جائیں، لیکن آپ کا اس ذکر سے دل مطمئن نہیں ہے، یا آپ کے خیالات تو کہیں اور ہیں لیکن آپ کے زبان پر جو ہے وہ اللہ کا ذکر جاری ہے، تو آپ خود بتائیے کہ ایسا ذکر ہمیں فائدہ دے گا؟ کیا ایسا ذکر جو ہے وہ ہمارے دلوں پر لگے ہوئے زنگ کو دور کرے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ ذکر وہ ہمارے دلوں کے زنگ کو دور کرے گا جو زبان سے کیا جائے اور ساتھ میں اس کے ساتھ دل کا تعلق بھی ہو، ہمارا دل بھی وہیں پر ہی ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی زبان سے ہو رہا ہو۔ یہ ذکر جو ہے وہ اللہ کا پھر ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اسی طرح ایک ہے ذکر بالعمل، یعنی یہ ضروری نہیں کہ ذکر صرف باللسان ہو یا جو ہے وہ بالقلب ہو، بلکہ ذکر بالعمل بھی ہوتا ہے، یعنی اپنے اعضاء کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، جس میں نماز آتی ہے، روزہ آتا ہے، صدقہ و خیرات آتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، جو بھی نیک عمل ہیں، یہ وہ ہیں تمام کام جن کا تعلق ذکر بالعمل کے ساتھ ہے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیو، اسی طرح اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن آپ زبان سے سورہ فاتحہ نہیں پڑھ رہے، آپ قرآن مجید کی کوئی سورت نہیں پڑھ رہے، آپ رکوع میں تسبیح نہیں پڑھ رہے، آپ سجدے میں تسبیح نہیں پڑھ رہے، قوم جلسے میں کوئی آپ تسبیح نہیں پڑھ رہے، آپ نے اتحیات نہیں پڑھا، آپ نے درود پاک نہیں پڑھا، آپ بتائیے آپ کی نماز ہوگی؟ قرآن مجید کی سورہ فاتحہ کی یا کسی دوسری سورت کی تلاوت کرنا نماز کے اندر فرض ہے، آپ نے چھوڑ دی۔ تسبیحات پڑھنا یہ ضروری تھی، آپ نے پڑھی نہیں، مطلب آپ کی نماز میں توجہ ہی نہیں ہے۔ اب یہ ذکر بالعمل تو ہے لیکن اس میں ذکر باللسان نہیں ہے، اس میں ذکر بالقلب نہیں ہے۔ اب یہ دو چیزیں جب نہیں ہوں گی تو پھر ذکر بالعمل جو ہے وہ آپ کا کسی کام کا نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نے صدقہ و خیرات کیا لیکن آپ کی دل میں نیت تھی دکھاوے کی، آپ بتائیں کروڑوں روپے آپ خرچ کر لیں لیکن ایسی آپ کی صدقہ و خیرات کسی کام کی نہیں ہے۔ آپ کا دل جو ہے اس بات کی گواہی دے کہ یہ کام جو ہے وہ آپ رضا الہی کی خاطر کر رہے ہیں۔ جس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرو، چھپا کر بھی اور دکھا کر بھی۔ کیوں؟ تاکہ دوسرے لوگ بھی اسے رغبت حاصل کریں اور دوسروں کو بھی شوق پیدا ہو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا۔ تو اب اگر یہ دکھاوے کی بات آ رہی ہے کہ دکھا کر بھی خرچ کرو اور چھپا کر بھی کرو، تو دکھا کر خرچ کرنے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی دل میں بھی یہی نیت ہو کہ لوگ مجھے بڑا سخی کہیں، لوگ مجھے بڑا تونگر کہیں، جی واہ جی کیا بات ہے، یہ تو آدمی بڑا سخی ہے۔ اگر یہ دل میں آپ کے نیت ہے تو ایسا عمل نیک اللہ آپ کا اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرمائے گا۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیو، یہ تینوں چیزیں جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور خاص طور پر جب مسلمان نماز سے فارغ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ زبان سے وہ کرے۔ زبان کا ذکر ایسا ہے جو انسان کے دل پہ لگا ہوا گناہوں کی وجہ سے جو زنگ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے روح مر چکی ہوتی ہے، اللہ کا ذکر یہ اسے دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ انسان گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اس کے دل پہ اس طرح زنگ چڑھ جاتا ہے کالا کہ اس کا دل جو ہے وہ نیکی کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ آج یہی وجہ ہے کہ ہم بے نمازی ہیں، نیک عمل نہیں کرتے،
اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے دلوں پر زنگ اس طرح لگ چکا ہے کہ جو اصل جو روح ہے نا ہماری، جو ہمیں نیکیوں کی طرف مائل کرتی ہے، وہ گویا کہ یوں سمجھیے کہ مر چکی ہے۔ اور ہمارا نفس جو ہے، جس کو نفس امارہ کہتے ہیں، جو کہ شیطان کا ساتھی ہے، وہ ہمیں جو ہے وہ گناہوں کے کاموں پہ اکساتا ہے۔ آذان ہو رہی ہوتی ہے، نماز پہ نہیں جاتے، رمضان کا مہینہ آتا ہے، روزے نہیں رکھتے، قرآن مجید گھروں میں رکھے ہوئے ہیں، تلاوت نہیں کرتے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہماری روح مر چکی ہے، اور اس روح کو زندہ کرنے کی وجہ اور اس روح کو زندہ کرنے کا سبب صرف ایک ہی ہے، اس کے لیے آلہ ایک ہی ہے، اس کے لیے ہتھیار ایک ہی ہے، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، یا رسول اللہ، دنیا میں کون سا ایسا مال ہے جو ہمیں کمانا چاہیے اور آخرت میں وہ ہمارے کام آئے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھو، اللہ کا ذکر مسلسل کرتے رہو، مسلسل کرتے رہو، جب بھی تمہیں فارغ وقت ملے اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ یہ وہ دولت ہے جو تمہیں دنیا میں بھی کام آئے گی اور تمہیں آخرت میں بھی کام آئے گی۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، کوئی ایسا عمل بتائیے جس کو میں اپنے زندگی کا دستور بنا لوں، اپنا ایک قانون بنا لوں اور میں اسے ہمیشہ کرتا رہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دل سے اللہ کو یاد کیا کرو، اللہ کا زبان سے ذکر کیا کرو، یہ ایسا عمل ہے جو تمہیں دنیا میں بھی کام آئے گا اور تمہیں آخرت میں بھی کام آئے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الاعمال لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفار۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین عمل لا الہ الا اللہ ہے، اور لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ اور فرمایا سب سے بہترین دعا ہے استغفار، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہی ایک ایسی چیز ہے جو ہماری مری ہوئی روح کو زندہ کر سکتی ہے۔ جس طرح ایک پودا دھوپ میں پڑے پڑے جب سڑ جاتا ہے تو ایک ہی چیز ہوتی ہے جو اسے دوبارہ زندہ کر دیتی ہے، اور وہ ہے پانی۔ جب پانی اسے دیا جاتا ہے وقت پر تو پھر وہ دوبارہ سے جو ہے وہ کھڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس میں پھول بھی نکل آتے ہیں، پھر وہ اپنی خوشبو بکھیرتا ہے، پھر وہ کتنا خوبصورت لگتا ہے۔ اسی طرح ہمارے اندر بھی روح ہے، اور جس کی جگہ ہے دل۔ یہ ہماری جو روح ہے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے یہ بس یوں سمجھیے کہ بالکل مرجھا جاتی ہے، اور جب اللہ کا ذکر کیا